بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں چونکہ نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اعزاز کے طور پر اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اس لیے جہنم کے دروازے گویا بند ہو جاتے ہیں۔ گمراہی پھیلانے والے اور بے راہ کرنے والے شیطانوں کو اللہ پاک جکڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ عزیزو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، اس خصوصیت کے ساتھ کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، قوت حیوانیہ جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے، گناہ کی کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستوں پر اور اس کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی صحبت صالحین کا بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے بھی آدمی کے اندر قوت حیوانیہ کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب نیکی کرنا آسان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی راہ پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوہر رکھ دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے معمولی سمجھے جانے والے خطاؤں سے بھی وہ لوگ بچا کرتے تھے۔ فرمایا نہ پچھلے ایک حدیث میں گزرا کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ کو اس وجہ سے اختیار کرنا کہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، در حقیقت وہ کبیرہ گناہوں کی دعوت ہے۔ چھوٹی خطائیں ہی تو انسان کو لے ڈوبتی ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا بڑی چیزوں میں ملوث ہونے کے لیے معاون ہوتی ہیں۔ اس لیے چھوٹی چیزوں سے بھی احتراز اور بچنا ضروری ہے، ایسی چیزوں سے کہ جن پر عام طور پر نظر نہیں جاتی۔ اور مثال دی انہوں نے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ایک معمولی غلام تھا، جس پر عام طور پر کسی کی نظر نہیں تھی، لیکن وار کر دیا۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ چھوٹی چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے تاکہ بڑی چیزوں کے لیے وہ راہ ہموار نہ کر دے۔ ایک آدمی سوچ کے ساتھ گناہ کر لیتا ہے کہ صغیرہ ہے، شیطان اس کو کہتا ہے یہ تو معاف ہو جائے گا تیرے وضو کرنے کے ساتھ، تیرے روزہ رکھنے کے ساتھ۔ وہی صغیرہ گناہوں کے اوپر حوصلہ کھلتا ہے تو کبیرہ گناہ کی طرف چل جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں ہو یا غیر رمضان میں صغیرہ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام پورا کرے تاکہ کبیرہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ جب صغیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوگا، کبیرہ گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين، حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔